اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علم اور تربیت۔ تو علم جو ہے وہ دینا، علم لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ انہیں قرآن کی تلاوت بھی کر کے بتائیں اور انہیں اس میں جو چھپی حکمت کی دوسری باتیں ہیں وہ بھی بتائیں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ تو علم یہ ہے کہ قرآن پڑھانا، سکھانا، دوسرے تمام علوم، اور پھر تربیت یہ ہے کہ ان کی تربیت اس علم کے مطابق کرنا۔ یعنی علم جو ہے وہ گفتار کے ذریعے دیا جاتا ہے اور تربیت کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم بھی دیا اور تربیت بھی کمال کی فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو چیز یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو تھا پھر اس کو ایک خانقاہی نظام میں بدل دیا گیا، اور وہ خانقاہی نظام مرکز ہدایت ہے۔ اس میں استاد شاگرد بھی ہوتا ہے اور پیری مریدی کا بھی ایک کانسیپٹ اس میں آ گیا، لیکن اصل بات اس میں یہ تھی کہ دین کا علم سکھانا اور جو دین کا علم سیکھنے آتے ہیں ان کی تربیت کرنا۔ تربیت بڑی اہم چیز ہے، اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص تربیت کرتا ہے وہ خود با تربیت ہو، یعنی اس کا کردار اچھا ہو اور اس کے کردار سے دوسرے سبق حاصل کریں۔ جیسے صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتے تھے، ان کی حرکات کو دیکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ علم ہے کہ سچ بولو، بہت بڑا علم ہے کسی کو کہہ دینا سچ بولو، لیکن سچ خود بولنا، اپنے آپ کو سچا بنانا اور پھر دوسروں کو اس طرف لانا کہ آپ بھی سچ بولیں، یہ تربیت ہے۔ لہذا علم کے ساتھ اگر تربیت نہیں تو علم تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا فائدہ اور اہمیت وہ اتنی ہی نہیں رہتی جتنی ہونی چاہیے۔ اب قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی کہا گیا کہ ہم نے ایک نور نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو نور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نور ہدایت کا نور، اور جو ہدایت کا نور ہوتا ہے وہ جتنے بھی تخلیق شدہ نور ہیں ان سب سے افضل ہوتا ہے۔ سر سے پاؤں تک نور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک ایک عمل ہدایت، اور ہدایت جیسی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑی روشنی ہے، یہ سب سے بڑا نور ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضور نے یہ کام کیا اور بڑے آسان طریقے سے کیا۔ وہ جو کتاب تھی، کتاب اگر اکیلی کافی ہوتی تو پھر رسول کے آنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ لہذا کتاب پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا جب تک اس کی تربیت نہ ہو، اور تربیت اصل چیز ہے۔ دیکھیں نا، ظاہر آپ دیکھیں
کہ جو ڈاکٹرز MBBS کر لیتے ہیں وہ جب تک ہاؤس جاب نہ کر لیں، جب تک بڑے ڈاکٹرز کے زیر اثر کچھ کام نہ کر لیں، ان کا کام دیکھ نہ لیں، اس وقت تک وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو بہت خطرناک ہوگی۔ اس لیے یہ تربیت بڑی ضروری ہے، علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تربیت ہی اصلاح ہے۔ اور یہ جو پیری مریدی کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ اصلاحی تعلق ہے کہ آپ کسی سے علم بھی حاصل کریں اور تربیت بھی حاصل کریں ایک اچھا انسان بننے کی۔ یعنی انسان کو انسان بنانا بہت بڑا کام ہے۔ میں یہاں ایک مولانا روم کا ایک انہوں نے مثنوی میں ذکر کیا ہے، تمثیل ایک مثال بیان کی ہے، تو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، تو بکریاں چراتا تھا، تو ایک دن اس کو جنگل میں ایک شیر کا بچہ مل گیا۔ کہیں شیرنی آئی ہوگی، وہ پانی پینے ادھر چشمے پہ چلی گئی ہوگی، وہ اکیلا رہ گیا ہوگا، یہ اس کو اٹھا کے لے آیا۔ اب وہ بچہ تو شیر کا تھا، لیکن اس کی تربیت بکریوں کے ساتھ شروع ہو گئی، اور پھر جب وہ جوان ہو گیا، بالکل شیر بن گیا، تو جو شیر دوسرے شیر جنگل کے کوئی حملہ کرتے تھے ان بکریوں پر، تو بکریاں تو بعد میں بھاگتی تھیں، وہ شیر پہلے بھاگتا تھا۔ تو ایک دن ایک شیر جو بڑا تجربہ کار تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ بکریاں تو بھاگتی ہیں شیر کو دیکھ کے، اس شیر کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، تو اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا، اس نے شیر کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں بکری ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم بکری نہیں ہو۔ تو اس نے کہا جی میں کیا ہوں؟ تو وہ ایک چشمے پہ لے گیا، ایک صاف چشمے پہ اپنی اور اس کی شکل دکھائی، اس میں اپنا عکس دکھایا، دیکھو میری اور تمہاری شکل ایک جیسی ہے، تم بھی شیر ہو میں بھی شیر ہوں۔ اب وہ کرتا میں تو اس نے کہا میں کیوں کرتے ہوں؟ اس نے کہا جی میں بکریوں میں رہا ہوں، میں نے بکری کا دودھ پیا ہے، میں نے بولی وہی سیکھی ہے، تو میں بظاہر تو شیر ہوں لیکن اندر سے بکری ہوں۔ تو اس شیر نے اس شیر کے کان پہ منہ رکھا اور ایک دھاڑ ماری شیر علی، کہ ہم اس طرح بولتے ہیں، تو اس نے بھی دھاڑ ماری، سیکھ گیا، یہ تربیت ہو گئی، اور وہ دونوں جنگل کو چلے گئے۔ تو اصل کام ہے تربیت کا، کہ بکری کو شیر بنا دینا اور انسان کو انسان بنانا، تزکیہ نفس کر دینا۔ تو تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ تزکیہ نفس اسی طرح ہوگا کہ جب تربیت حاصل کی جائے۔ تو یہ جو سسٹم ایک تھا پیری مریدی کا، یہ جو اصلاحی تعلق کا، اور یہ جو خانقاہ نظام، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ لوگ یہاں سے ہدایت حاصل کریں اور وہ اچھے انسان بن جائیں، اور ایسے انسان بنے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے۔ چونکہ ہمارے دین میں قرآن کتاب موجود ہے، لیکن جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ لہٰذا صرف علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن افادیت نہیں ہے جب تک تربیت نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔